بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ہر جمعرات کو آتا اور کانیہ اس کو 1 روپیہ دے دیتی۔ مانگنے والے تو روز ہی آتے ہیں، صدا دیتے ہیں، طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ دیتے ہیں، فاقوں کی داستان سناتے ہیں، لیکن وہ ان سب سے الگ تھا، کم بولتا تھا اور بس ایک آواز نکالتا تھا، اللہ خوش رکھے۔ وہ دوسرے فقیروں کی طرح پچھلی گلی میں بھی نہیں آتا تھا، بلکہ سامنے کے دروازے پر آتا اور درد بھرے لہجے میں اللہ خوش رکھے کہہ کر خاموش کھڑا ہو جاتا۔ کانیا اس کو پہلی بار دیکھا تو وہ ایک مظلوم سا انسان نظر آیا۔ کانیا نے 1 روپیہ لا کر اس کو دے دیا۔ بس اس روز سے یہ دستور ہو گیا کہ وہ ہر جمعرات کو آتا، صدا لگاتا، کانیا جلدی سے روپیہ لا کر دیتی اور وہ ایک بار پھر اللہ خوش رکھے کہہ کر چلا جاتا۔ وہ کسی دروازے پر زیادہ دیر نہیں رکتا، اگر تھوڑی دیر کوئی نہیں آتا تو وہ چپ چاپ آگے بڑھ جاتا۔ ایک دن کانیا کی بڑی بہن ناہید نے کہا، کانیا اس فقیر میں کیا خاص بات ہے کہ تم اس کو ہر جمعرات کو 1 روپیہ دیتی ہو، کسی دوسرے کو دیتی بھی ہو تو صرف 25 پیسے۔ ابو بھی سن رہے تھے، انہوں نے کہا، بھائی ہماری بیٹی کی طبیعت میں ہمدردی ہے، وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے، کسی کو پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ ناہید نے کہا، ابو میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ کانیا دوسرے مانگنے والوں کو تو 25 پیسے پر تنخواہ دیتی ہے، لیکن جمعراتی کو 1 روپیہ دیتی ہے اور وہ بھی ہر ہفتے۔ ابو نے پوچھا، کون جمعراتی؟ ناہید نے اس فقیر کا پورا حال بتایا تو ابو بولے، یہ بات یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر انسان کے دل میں ہمدردی کا جذبہ زیادہ بیدار ہوتا ہے اور کسی کو دیکھ کر کم یا بالکل نہیں۔ کانیا کو اس شخص سے زیادہ ہمدردی ہو گئی ہے۔ ابو کی بات صحیح تھی، کانیا کے دل میں درد تھا، وہ کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی تھی اور فوراً اس کی مدد کو تیار ہو جاتی تھی۔ اس نے کہا، دیکھیے ابو، باجی نے اس آدمی کو کتنا برا نام دیا ہے، جمعراتی۔ ناہید نے تڑق کر جواب دیا، تو کیا میں اس کو نواب صاحب کہوں؟ وہ جمعرات کو آتا ہے اس لیے میں نے جمعراتی نام رکھ دیا، کون سی توہین ہو گئی؟ ابو نے دونوں کو سمجھایا کہ بحث نہیں کرتے، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا اور غور کرنا چاہیے، بحث میں ضد ہو جاتی ہے اور صحیح بات بھی غلط معلوم ہوتی ہے۔ چلو آؤ کھانا کھا لو، تمہاری امی بلا رہی ہیں۔ چند دن بعد کانیا کے ابو کو تجارتی دورے سے ہانگ کانگ جانا پڑا۔ وہ خوش و خرم سب سے مل کر روانہ ہوئے تھے، لیکن چند گھنٹوں بعد ریڈیو نے یہ افسوسناک خبر دی کہ کراچی سے ہانگ کانگ جانے والا جہاز حادثے سے دوچار ہو گیا، تمام مسافر ہلاک ہو گئے، قیامت ٹوٹ پڑی۔ سب سے زیادہ کمزور دل کانیا ہی کا تھا، اس نے روتے روتے برا حال کر لیا۔ کئی دن کے بعد کچھ صبر آیا، اگلی جمعرات کو صبح معمول کے مطابق جمعراتی کی آواز آئی، اللہ خوش رکھے۔ کانیا مرے دل سے اٹھی، الماری کھولی، پرس نکالا اور 1 روپیہ لے کر دروازے پر پہنچی۔ لو چاچا، آج آخری بار دے رہی ہوں۔ کیوں بیٹی؟ اللہ خوش رکھے، کیا بات ہوئی؟ کانیا کا دل بھر آیا، روتے روتے ہچکیاں بند گئیں۔ بڑی مشکل سے اس نے بتایا کہ میرے ابو ہوائی جہاز کے حادثے میں ختم ہو گئے، اب ہمارا کون ہے معلوم نہیں، کیسے کام چلے گا؟ چاچا نے کانیا کی باتیں بڑی توجہ سے سنی، ایک آہ بھری اور تھوڑی دیر خاموش کھڑا رہا، پھر اللہ بڑا بادشاہ ہے کہتا ہوا چلا گیا۔ مغرب کے بعد دروازے پر پھر آواز آئی، اللہ خوش رکھے۔ پہلے تو کانیا کو یقین نہیں آیا کہ چاچا اس وقت کہاں، وہ تو صبح ہی آتے ہیں، پھر وہ آج ہی تو آئے تھے، ایک دن میں 2 بار تو کبھی نہیں آئے۔ یہ سوچ رہی تھی کہ دوبارہ اللہ خوش رکھے کی آواز آئی۔ اب کانیا نے سوچا کہ ضرور کوئی شریر لڑکا چاچا کی آواز بنا رہا ہے، ورنہ چاچا نے تو کبھی ایک صدا سے دوسری صدا نہیں دی۔ پھر بھی حیرت اور جستجو اس کو دروازے پر لے گئی، اس کی حیرت اور بڑھ گئی، کوئی شریر لڑکا نہیں تھا، خود چاچا ہی تھا۔ وہ کانیا کو دیکھ کر بولا، بیٹی کوئی کسی کو نہیں دیتا، دولت کسی کی ہو کر نہیں رہتی، آج اس کے پاس کل اس کے پاس، دل غریبوں کے پاس بھی ہوتا ہے، اللہ خوش رکھے۔ یہ کہہ کر چاچا نے ایک پوٹلی جیب سے نکالی اور کانیا کے ہاتھ پر تھما دی۔ اس سے پہلے کہ کانیا کچھ سمجھ سکتی وہ تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا دور نکل گیا۔ کانیا نے دیکھا پوٹلی میں نوٹوں کی گڈیاں بھری ہوئی تھیں۔